حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ غالباً یہ 553 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر وہ بزرگ یکایک اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ جو شخص وہاں حاضر ہوا وہ بھی پانی کا لوٹا بھر کر بزرگ کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن انہوں نے کچھ توجہ نہ فرمائی۔ چلتے چلتے یہ بزرگ فصیل شہر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ مذکورہ شخص بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چند قدم چلے تھے کہ ایک عظیم الشان شہر نظر آیا۔ آپ اس میں داخل ہو کر ایک مکان کے اندر چلے گئے۔ وہاں 6 شخص بیٹھے تھے۔ وہ عذرائے تعظیم کھڑے ہو گئے اور آپ کو سلام کیا۔ مکان کے ایک کونے سے کسی کے کرہانے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ آواز بلند ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس کونے سے ایک میت کندھے پر اٹھا کر چلا گیا۔ پھر ایک پرانی وضع کا شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اس کا سر برہنہ تھا اور بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ بزرگ نے اس شخص کے سر اور لبوں کے بال تراشے، پھر اسے کلمہ پڑھایا اور ان 6 اشخاص سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں بحکم الہی اس شخص کو متوفی کا قائم مقام کرتا ہوں۔ ان اشخاص نے بیک زبان کہا، ہمارے سر آنکھوں پر۔ پھر آپ اس شہر سے باہر تشریف لے آئے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ بغداد کی شہر پناہ آ گئی۔ پہلے کی طرح اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ اپنے دولت قدے پر تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور وہ شخص ان بزرگ سے درس لینے بیٹھا اور بزرگ کو قسم دے کر رات کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا، پہلے عہد کرو جب تک زندہ ہوں اس واقعے کا اظہار کسی سے نہ کرو گے۔ اس شخص نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا، جس پر بزرگ نے فرمایا، رات کو جس شہر میں ہم گئے تھے اس کا نام نہاوند تھا، جو بغداد سے دور دراز فاصلے پر واقع ہے۔ مکان میں جو 6 آدمی تھے وہ ابدال وقت ہیں۔ جس شخص کے کرہانے کی آواز تم نے سنی وہ 7واں ابدال تھا۔ اس وقت اس کا عالم نزا تھا۔ جب وہ واصل بحق ہو گیا تو اس کی میت حضرت خضر علیہ السلام اٹھا کر لے گئے۔ جس آدمی کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ میں نے اللہ کے حکم سے مرحوم ابدال کی جگہ اسے 7واں ابدال مقرر کیا۔ وہ شخص جو بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ ابو الحسن بغدادی تھے، اور جس بزرگ کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے موجودہ صوبے مازندان کے مشہور شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے آپ کا سن پیدائش 471 ہجری بھی تحریر کیا، لیکن جب ایک مرتبہ حضرت غوث العظم سے اس سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے صحیح سن پیدائش تو یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ جب میں بغداد آیا تو میری عمر 18 سال تھی، اور شیخ تمیمی نے اسی سال دائی اجل کو لبیک کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غوث العظم کا سن پیدائش 470 ہجری تھا۔ اولیاء نے ان کی آمد کی اطلاع ان کی ولادت سے پہلے دے دی تھی۔ قطب دورہ شیخ ابو بکر بن ہوار نے ایک دن اپنی مجلس میں شیخ غزاز سے کہا، عراق میں ایک ایسا مرد خدا پیدا ہوگا جو اللہ اور ان کے بندوں کے نزدیک بے حد رتبے کا حامل ہوگا۔ اس کی سکونت بغداد میں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے۔ اس کے دور میں اس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔